السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انتخاب سوری۔ آج میں ایک آپ کو واقعے کی جانب لے کے جاؤں گا جو کہ نہ صرف بڑا انوکھا واقعہ ہے بلکہ اس کے حوالے سے کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ 2 دن قبل کی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں ہمارے جو بینک ہے اس کے مینیجر کا قتل ہوا۔ اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا اور اس کے حوالے سے نہ صرف گفتگو بلکہ کچھ خدشات اور انکشافات بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ 2 دن پہلے آپ نے واقعہ شاید سنا ہو کہ نارتھ ناظم آباد میں ایک مینیجر تھے ہمارے فیصل بینک کے۔ اتفاق سے میرا اسکول بھی سامنے ہی ہے، دا بگنرس اسکول، اور میں نے ایک ویڈیو ڈالی بھی تھی کہ اسکول کے سامنے ہمارا فیصل بینک ہے۔ اور فیصل بینک کے اندر ایک مینیجر تھے مقبولی خان صاحب۔ مقبولی خان صاحب بہت ہی نہایت شریف اچھے انسان اور بڑے اسمارٹ اچھے، اور ماشاءاللہ جو ہے نا وہ اب تو خیر ایج بھی زیادہ تھی ان کی کچھ، لیکن بہت پابندی سے مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، بہت ہی اچھے ملنسار۔ اور 2 دن پہلے اچانک خبر آئی اور میں بھی باہر نکلا تو دیکھا مقبولی صاحب کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ان کا واقعہ سامنے ہوا ہے۔ اور تفصیل کے مطابق جو ہے 2 افراد آئے اور انہوں نے پہلے باہر مقبولی صاحب سگریٹ پی رہے تھے بینک کے باہر ہی، جبکہ اس کا گارڈ بھی موجود تھا، تو انہوں نے گارڈ کو اشارہ کیا، پہلے بندوق دکھائی اور کہا کہ اندر جاؤ، اور گارڈ ایسے جاہل بیوقوف ڈرپوک کہ وہ اندر چلے گئے اور مقبولی صاحب کو انہوں نے نشانہ بنایا، گولی ماری۔ اس کے بعد مقبولی صاحب نے اپنی جان بچانے کے لیے اندر بھاگے دوسری طرف، تو وہ بلڈنگ تک گھسے اور تعاقب کرتے ہوئے ان کو گولیاں ماری، شدید سر پہ گولی لگی، جسم پہ لگی، اور وہ ایٹ دی 11th آور اسی وقت انتقال کر گئے، شہادت پا گئے، جہاں بحق ہو گئے۔ اور ایک مجمع جمع ہو گیا، پولیس آ گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اور یہ جو ہے نا جو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بینک ڈکیتی نہیں تھی بلکہ ٹارگیٹڈ تھے، اور ٹارگیٹڈ کی کیا وجہ ہے میں اس پہ آگے آتا ہوں، لیکن اہم بات مجھے یہ کہنی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اس نے دھیرے دلیری سے وار کیا، یہ حیرت کی بات ہے، اور باقاعدہ گارڈ کو اندر بھیجا اور اس کے بعد تعاقب کر کے مارا، اسی بینک کے سامنے جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، بدماشی کے ساتھ، دھیرے دلیری کے ساتھ وہ کرسی اس کے موٹر سائیکل پہ بیٹھا اور ساتھ اپنے ساتھی کے نکل کے چلا گیا۔ تو مجھے اس بات کی سب سے پہلے حیرت ہوتی ہے کہ آج کل کے گارڈ کس طرح کے ہیں۔ ہمارے یہاں جو معاشرے میں اچھا اس گارڈ جاہل کو کیا کہا جائے کہ جس نے جو ہے نا اندر چلا گیا، وہ بجائے کہ اس کو ہمت ہوتی، یعنی اس کا مینیجر باہر کھڑا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اس نے جو ہے نا اندر چلا گیا، اور اندر نکلنے کے بعد وہ باہر بھی نہیں آیا دیکھنے کے لیے کہ اس کے مینیجر کے ساتھ ہوا کیا۔ سوری۔ اس کے بعد اس کو فائرنگ کی آواز بھی آئی، سب کچھ ہوا، لیکن پھر بھی وہ باہر نہیں آیا۔ واردات کرنے والے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ باہر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے انہوں نے وہ وہی راستہ اختیار کیا جہاں انہوں نے مینیجر کھڑا تھا، یعنی اسی بینک کے سامنے سے پھر وہ فرار ہو کے چلے گئے، لیکن اس جاہل گارڈز نے کیا بولا جائے کہ ان کی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے بعد بھی موقع تھا اس کو فائر کر کے وہ اڑا سکتے تھے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کو موقع ملے، مثال کے طور پہ اوپر فلیٹ تھے، یقیناً فلیٹ بھی اوپر سے دیکھ رہے ہوں گے لوگ، اور فلیٹس کے اوپر سے بھی کوئی پتھر، کوئی گملہ، کوئی بھی چیز مار سکتا تھا۔ ہمت کی بات ہوتی ہے کہ وہ اس کے سر پہ لگتا اور شاید جو ہے کوئی اس میں سے پکڑا جاتا، زخمی ہو جاتا، لیکن ایسے موقع پہ سب حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور کسی کے جو ہے نا حواس کام نہیں کرتے۔ تو ایک تو 2-3 باتیں میں اچھا ہاں مینیجر کے معاملہ مجھے جو علم میں آیا ہے کہ وہ ذاتی دشمنی تھی، اس کی بھی 2 چیزیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو اس بات کی طرف لے آنے سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو گارڈز ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی۔ جو گارڈ ہوتے ہیں وہ ایسی علاقے بٹھا دیے جاتے ہیں اور ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے۔ چاہیے کہ اداروں کو جو گارڈ پرووائڈ کرتے ہیں ان کی ٹریننگ کریں، پراپر ورزش کروائیں، ان کی ایکسرسائز کروائیں، ان کی
اسلحہ صحیح ہونا چاہیے، ان کی جو ہے باقاعدہ ٹریننگس ہونی چاہیے۔ تو یہ کئی جگہوں پہ لاکھوں کی تعداد میں گارڈ ہیں، اور ان کا جو ہے نا وہ دوسری بات یہ ہے کہ گارڈز کی جہاں تک بات میں کرتا ہوں تو ہمارے یہاں گلیوں کوچوں میں بھی گارڈ جو ہے وہ لوگ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے نہیں رکھتے کہ یار پیسے خرچ ہوں گے فلاں ہوگا۔ آپ یہ سوچا کریں صرف کہ یار یہ بیچارے چھوٹی سی سیلری ان کو ملتی ہے، آج کل کی مہنگائی میں 12-15 ہزار روپے زیادہ نہیں ملتے ان کو، بہت ہی افسوس کی بات ہے، لیکن تب بھی وہ اپنی جان اور سب کچھ ہتھیلی پہ رکھ کے کام کرتے ہیں۔ یہ تو واقعہ الگ ہے، لیکن گارڈز ایسے بھی ہیں جنہوں نے جو ہے نا اپنی جان دے دی اور باوجود یہ بچ سکتے تھے، کئی واقعات ایسے آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں سوچنا چاہیے اپنے محلوں میں اپنی جگہوں پہ گارڈ اور چوکیدار کا سسٹم رکھیں، اس سے روزگار بنتا ہے، غریبوں کا روزگار بنتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ آپ سے کہوں گا کہ جو ہے نا ٹریننگز توجہ اور ادارے ضرور کریں۔ اچھا آخری بات یہ ہے کہ جو گارڈ کو مارا گیا وہ سنا یہ ہے کہ 2 باتیں سنی ہیں، ابھی تک تو میں کنفرم کرنے لگا ہوں، تو کیونکہ میرا سامنے بتایا میں نے دا بگنرز کے نام سے میرا اسکول ہے، اور وہاں پر جو ہے نا وہ ہمارا اکاؤنٹ بھی تھا، اور ہمارے اسکول کے بچے والدین وہاں جاتے تھے فیس جمع کرانے کے لیے، فیصل بینک میں جاتے ہیں، فیصل اسلامک برانچ ہے یہاں پر۔ تو ان کے گاؤں دیہات جہاں سے وہ تعلق رکھتے تھے، کیونکہ پٹھان فیملی کے تھے تو وہاں پہ ان کی دشمنی کوئی چلتی ہے، ایک تو یہ بات سنی ہے۔ دوسری بات بڑی حیرت انگیز ہے جس کی ابھی کوئی مستند خبر نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی سنا ہے کہ وہ ان کے جو کوئی بڑا فراڈ انہوں نے پکڑا تھا، اور جو فراڈ جس کے پیچھے وہ لگے ہوئے تھے پکڑنے کے اور اس کو ایکسپوز کرنے کے، اس سے پہلے ان کا کام تمام کر دیا گیا۔ تو یہ آگے خبریں آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں، کس طرح ہو سکتے ہیں۔ تو ساتھ رہیے، انتخاب سے کو اجازت دیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔